اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو استنجا کی ذیل میں چل رہی تھی. اور آپ کی خدمت میں بیان کیا مستحبات اور مکروہات بیان ہوئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ آغائے خوئی نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے. آخوئی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ آغائے چیستانی اس کو پہلے بیان کر کے آئے ہیں. لہذا آگے خوئی کا وہ مسئلہ میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ آخوئی فرماتے ہیں کہ ماء الاستنجا طاہر علی الاقوی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو استنجا کا پانی ہے، استنجا کس کو کہتے ہیں؟ استنجا یعنی انسان رفع حاجت کو انجام دینے کے بعد جب اس مقام کو پاک کرتا ہے تو اس پاک کرنے کے پروسیس کو کہتے ہیں استنجا. اور اس پاک کرنے کے پروسیس میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اور جو استعمال ہو گیا اس کو کہتے ہیں ماء الاستنجا، یعنی استنجا کا پانی. استنجا کا پانی آغائے سیستانی ماء الاستنجا کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے. نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے، یعنی نجس ہے دوسرے کو نجس نہیں کرے گا. یعنی اگر شرائط کے ساتھ ماء الاستنجا کو استعمال کیا، جو پانی میرے کپڑوں پہ اڑے گا بذات خود یہ پانی نجس ہے، پینا جائز نہیں ہے، لیکن میرے کپڑوں کو نجس نہیں کرے گا. صحیح. آگے ہوئی یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک توضیح المسائل یا کوئی بھی فقہی کتاب کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ فقیہ مجتہد ان الفاظ کو کیوں استعمال کرتا ہے. کون سے الفاظ کو؟ اقوا، اظہر، احوت. اب یہ الفاظ انشاءاللہ جہاں جو موقع ملے گا وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. یہاں پر استعمال کیا ہے، عبارت یہ ہے کہ استنجا کا پانی پاک ہے اقوا قول کی بنا پر. اقوا الف قاف دو نقطے والا، واو اور چھوٹی یہ
اقوا. اقوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ قوی، اسٹرانگ. اچھا، اقوا اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کمپیریزن میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس سے زیادہ عالم ہے تو کہا جائے گا کہ عالم. صحیح. اگر یہ اس سے زیادہ شجاع ہے تو کہا جائے گا اشجع. الف شین جیم عین، اشجع یعنی یہ اس سے زیادہ شجاعت رکھتا ہے، شجاع ہے. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ ماء الاستنجا طاہرون، استنجا کا پانی پاک ہے، قول اقوا کی بنا پر، یعنی اس کے کمپیریزن میں جو دوسرا قول ہے وہ ہے تو قوی، ہے تو اسٹرانگ، لیکن اسٹرانگسٹ جو ہے وہ یہ قول ہے کہ پاک ہے. اور ظاہراً آگے سیستانی آگے سیستانی والی نظر کو قوی مانتے ہیں لیکن اقوا نہیں مانتے. اقوا یعنی اسٹرانگسٹ، مزید قوی قول ہے. لہذا بحسب ظاہر جب بھی اقوا آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے کمپیریزن میں ایک اور قول موجود ہے جو ہے تو اسٹرانگ، لیکن ہمارا فتویٰ زیادہ اسٹرانگ ہے ہماری نظر میں. بس یہ دو نظر کہ آیا ماء الاستنجا. تیسری نظر دیکھیں، تین نظر ہو سکتی ہے. ماء الاستنجا نجس بھی ہو منجس بھی ہو. نجس بھی ہو دوسرے کو بھی نجس کر دے. ظاہراً شاید اس کا کوئی بھی قائل نہ ہو کیونکہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، لہذا اس کا کوئی قائل نہیں ہے. بظاہر اس کا کوئی قائل شاید نہ ہو. تو یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے، جو آگے سیستانی کا قول ہے. نجس ہے لیکن دوسرے کو نجس نہیں کرتا ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اصلاً پاک ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اصلاً پاک ہے. لہذا اگر کوئی کہتے ہیں کہ ماء الاستنجا پاک ہے، چاہے پیشاب کا ہی ماء الاستنجا کیوں نہ ہو، اور اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے. نہ اس پانی سے اجتناب کرنا ضروری ہے، نہ اگر یہ کسی سے ملاقات کرے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. جب تک اب شرائط ماء الاستنجا کب پاک ہے؟ پہلی شرط، اس پانی میں وہی جو پہلی شرطیں بیان کی گئی تھی کہ اس پانی میں نجاست کا رنگ بو اور ذائقہ نہ آ جائے، اگر نجاست اپنی جگہ سے زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو، باہر سے آ کر نجاست نہ لگی ہو. یہ ساری شرائط اگر موجود نہیں ہے تو یہ پاک ہے. لیکن ہاں اگر کوئی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے، فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے. فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب یہ کہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے. خوب، یہاں تک تو یہ ہماری بحث ختم ہوئی. اس کے بعد بحث استبرا کی. اب جو استبرا کا طریقہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہرحال بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مسئلہ نمبر استبرا میں، اچھا استبرا کا جو طریقہ ہے، اچھا استبرا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے استبرا مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. بس یہ ایک فرق. استبرا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو جہاں سے وہ بلیڈر کی جہاں سے پیشاب آتا ہے اس نالی میں پیشاب کے کچھ قطرے باقی رہ گئے یا نہیں رہ گئے، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ پیشاب کی نالی میں پیشاب کے قطرے موجود
نہیں ہے، پیشاب کے قطرے موجود نہیں ہیں. خوب، اب یہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے، استبراء بذات خود واجب نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ شاید سمجھتے کہ استبراء کرنا واجب ہے. نہیں، واجب نہیں ہے. جس طرح بدن کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ہاں نماز پڑھنی ہوگی تو بدن کو پاک کرنا ہوگا. اسی طرح استبراء بذات خود واجب نہیں ہے، بلکہ استبراء تو بدن کے پاک کی طرح کبھی بھی واجب نہیں ہے. لیکن استبراء کرنے کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. پھر بتا دوں، استبراء مردوں کے لیے ہوتا ہے، خواتین کے لیے نہیں ہوتا ہے. ایک نقطہ اور، استبراء کا ایڈوانٹیج مردوں کو حاصل ہوتا ہے، خواتین کے لیے بائی ڈیفالٹ وہ ایڈوانٹیج موجود ہے. اس کو بعد میں بیان کریں گے. اب دو ایڈوانٹیج استبراء کرنے کے دو ایڈوانٹیج. پہلا ایڈوانٹیج، اگر کوئی پیشاب کرنے کے بعد، پاک کر لینے کے بعد اگر کوئی قطرے نکلتے ہیں، مقام پیشاب سے کچھ قطرے نکلے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشاب کے قطرے ہیں یا کوئی اور قطرے ہیں. اس میں دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ کچھ قطرے نکلے یا نہیں نکلے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ کچھ بھی نہیں نکلا. تحقیق بھی واجب نہیں ہے، وضو بھی اپنا صحیح رہے گا. تحقیق بھی واجب نہیں ہے اور وضو بھی صحیح رہے گا. کب؟ جب یہ شک ہو کہ کچھ قطرے نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں. صحیح. لیکن اگر کچھ قطرے نکلے، اب نہیں معلوم یہ پیشاب کے قطرے ہیں یا کوئی اور قطرے ہیں. اب عام طور پر ظاہراً مردوں سے ریلیٹڈ ہے کہ 5 قسم کی رطوبتیں انسان کے، مرد کے اس سے نکلتی ہے. پیشاب، منی اور مزی، یہ 3 چیزیں تو خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 اور ہے، وضی اور وضی. اس کو آپ فعلاً چھوڑ دیتے اس کی ڈیفینیشن. پیشاب، منی، مزی عام طور پر شہوت کے وقت نکلتی ہے، عورت کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ہے. اسی طرح منی بھی دونوں کے لیے ہے. اب اگر مثال کے طور پر کسی مرد کی کوئی رطوبت نکلے، مثلا مزی نکلی، اب اگر استبراء نہیں کیا اور کوئی رطوبت نکلی جس میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید پیشاب کی اس میں آمیزش ہو، پیشاب کے اس میں شاید کچھ ذرات اور قطرے ہوں، تو پہلا ڈس ایڈوانٹیج استبراء نہ کرنے کا وہ یہ کہ اگر اس کے لباس پہ اگر یہ قطرے لگ گئے تو اس کا لباس نجس ہو جائے گا، اس کا مقام نجس ہو جائے گا، پاک کرنا واجب ہے. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج، اگر وضو کیا ہوا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، بس یہ استبراء کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ مشکوک، ہاں اگر معلوم ہے کہ پیشاب نکلا تو مشکوک نہیں ہوا، ڈاؤٹ فل نہیں ہوا. پہلا ایڈوانٹیج وہ یہ کہ مشکوک رطوبت میں اس کو ایڈوانٹیج مل جائے گا، ڈاؤٹ فل رطوبت میں اس کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا وضو اگر اس نے کیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا.
خوب یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استبرا کرنا واجب نہیں ہے. خوب ایک شخص نے استبرا نہیں کیا اور یہ قطرے نکل آئے تو میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم اس کا لباس نجس ہو جائے گا. لباس نجس کرنا تو حرام نہیں ہے. نماز کے لباس پاک کرنا، نماز کے لیے لباس کو پاک کرنا ہے. اس کا بدن نجس ہو گیا، خوب بدن نجس ہو گیا تو کون سا حرام کام ہو گیا؟ بذات خود بدن کو نجس کرنا کوئی حرام نہیں ہے. میکسیمم کیا ہوگا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا غسل ٹوٹ جائے گا. وضو توڑنا تو کوئی حرام کام نہیں ہے، غسل توڑنا تو کوئی حرام کام نہیں ہے. لہذا استبرا بذات خود واجب نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ استبرا بذات خود واجب نہیں ہے. ہو یہاں تک آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا. اور مسئلہ نمبر 64 میں آگے سیستانی نے اسی کو بیان کیا. اب اگر کوئی شخص کسی مجبوری، توجہ کریں، اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے استبرا نہ کر سکے، جواب لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا مجبور تھا، وہ جلدی میں تھا، ٹائم نہیں تھا، تو مجبوری جو وہ حالات تو تبدیل نہیں کرے گی. اب اگر مجبوری میں اگر استبرا نہیں کیا اور ڈاؤٹ فل رطوبت نکل آئی تو اس کو نجس بھی کر دے گا اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اب ایک مسئلہ نہیں معلوم کہ میں اس کو بیان کروں یا نہیں کروں. چلیں کوشش کرتا ہوں، اگر بہت زیادہ آگے بات مشکل ہو رہی ہوگی تو چھوڑ دوں گا میں. یہ ہے علم اجمالی کا مسئلہ. اچھا چلیں چھوڑ دیتا ہوں میں، اس لیے کہ یہ عام طور پر پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ نمبر 64 کو جو آگے جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں. مسئلہ نمبر 65 آگے سیستانی کی منہاج کا. اگرچہ وہ ایک علمی لحاظ سے بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور ایک اچھا مسئلہ ہے، لیکن ایک علمی گفتگو ہو جائے گی اور باقی جو ضروری مسائل ہیں اس کو ہم کور کر لیتے ہیں. مسئلہ نمبر 65. مسئلہ نمبر 65 آگے خوئی نے نوٹ میں بیان کیا ہے. آگے سیستانی میں مسئلہ نمبر 65 میں بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خواتین کے لیے استبرا نہیں ہے. خواتین کے لیے استبرا نہیں ہے. اچھا اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، مسئلہ نمبر 65 کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ بیان کر دوں جو کوئی آگے سیستانی نے دونوں نے بیان کیا کہ ایک شخص استبرا نہیں کرتا ہے لیکن اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ اس کو یقین یا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب نالی میں پیشاب نہیں ہے، تو اس کو استبرا کا ایڈوانٹیج مل جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ اتنا ٹائم گزر گیا پیشاب کیے ہوئے کہ یقین یا اطمینان ہے کہ اب نالی میں کوئی پیشاب نہیں رہ گیا ہے، اگر ہوتا تو نکلتا لیکن ایسی کوئی رطوبت نہیں نکلی، لہذا جو ہے وہ استبرا کا جو ایڈوانٹیج تھا وہ حاصل ہو جائے گا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ استبرا کا ایڈوانٹیج کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے. خواتین کے لیے کوئی استبرا واجب تو ویسے بھی مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن کوئی استبرا نہیں ہے. اگرچہ بہتر ہے
اچھا، اب اگر عورت کی اگر کوئی رطوبت، ڈاؤٹ فل رطوبت نکلے کہ آیا یہ پیشاب ہے یا کوئی پاک رطوبت ہے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پاک سمجھے، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ عورت کے لیے ایک مستحب طریقہ بیان کیا گیا، اس کو نہیں بیان کر سکتے یہاں پر، لہذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 66، آگے چیستانی کی مناج اور آگے خوئی کی مناج۔ مسئلہ نمبر 66، دیکھیے شاید، بلکہ شاید نہیں، آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا تھا، انشاءاللہ وضو میں ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک قانون ہے، دو قانون ہیں، قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ فراغ یعنی ایک کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو یہ شک ہو، اب یہ دو ٹرم ہے، امپورٹنٹ ٹرم ہے، فقہ میں بہت استعمال ہوتی ہے اور کام کی ٹرم ہے، یہ کئی جگہوں پر یہ اصطلاح کام آئے گی، قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ کا لفظی ٹرانسلیشن کیا ہے اس کا؟ یعنی کسی بھی عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو۔ اچھا، کسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کا شک ہوگا تو کس نوعیت کا شک ہوگا؟ کسی بھی عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب شک ہوگا تو کس قسم کا شک ہوگا؟ آیا یہ شک ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یا یہ شک ہوگا کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ اب لاجیکل نہیں ہے۔ ایک طرف سے آپ کہیں کہ ایک کام سے میں فارغ ہوا ہوں اور پھر شک کروں کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو فارغ کیسے کہا آپ نے؟ اب یہی شک ہے کہ وہ کام کیا یا نہیں کیا، تو فارغ وہاں پر نہیں کہا جائے گا۔ بس قاعدہ فراغ، توجہ کیجیے گا، قاعدہ فراغ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کام کیا ہے میں نے، فارغ ہو گیا اس کام سے، اب جو شک ہوگا وہ کیا شک ہوگا کہ آیا اس کو میں نے پراپر طریقے سے کیا یا نہیں کیا، یہ قاعدہ فراغ۔ دوسرا قاعدہ ہے قاعدہ تجاوز۔ تجاوز کس کو کہتے ہیں؟ تجاوز یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئے، منتقل ہو گئے، اب آپ کو گزشتہ عمل کے بارے میں شک ہے کہ آپ نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ چلو میں نماز کی ایگزامپل دے دیتا ہوں میں، کہ مثال کے طور پر آپ نے پڑھی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، ابھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی تو ہے، صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہ کون سا قاعدہ ہوا؟ قاعدہ فراغ، یعنی ایک عمل سے فارغ ہونے کے بارے میں بعد ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ فراغ۔ قاعدہ تجاوز کیا ہے کہ ابھی آپ یا تو الحمد پڑھ رہے ہیں یا الحمد سے پہلے، دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں، آپ کو شک ہو جائے کہ آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی ہے، تو اس قاعدے کو قاعدہ تجاوز کہتے ہیں۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسرے واجب میں داخل ہو گئے تو اٹ مینس کہ آپ تجاوز کر گئے، اب اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔ اگر دوسرے فعل میں داخل نہیں ہوئے
تو تجاوز نہیں کیے ہیں، لہذا آپ کو تکبیرۃ الاحرام دوبارہ کہنا ہوگی. صحیح واضح ہو گیا؟ بس دو قسم کے ڈاؤٹ ہے. پہلا ڈاؤٹ یہ کام صحیح کیا یا نہیں کیا. دوسرا ڈاؤٹ کہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. خود یہ کام میں نے کیا بھی یا نہیں کیا. اب آئیے اسی کو ہم اپلائی کرتے ہیں استنجا اور استبرا میں. استنجا اور استبرا میں ہو. مسئلہ نمبر 66 میں تجاوز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 67 میں فراغ کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مسئلہ نمبر 66 کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے استبرا کیا یا نہیں کیا، یا میں نے استنجا کیا یا نہیں کیا، اصل عمل میں شک ہے، یہ خود عمل کیا یا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ یہ سپوز کریں کہ اس نے استبرا نہیں کیا، اس نے استنجا نہیں کیا، لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ڈاؤٹ فل رطوبت نکلی نجس سمجھے، وضو کر لیا تھا باطل ہو گیا، اس کا لباس نجس ہو گیا، یہ استبرا نہ کرنے کا کے اثرات ہیں. اسی طرح اس کو شک ہو جائے کہ میں نے استنجا کیا یا نہیں کیا، بھول گیا میں استنجا، بھول تو نہیں گیا ہوں میں، واش روم سے آنے کے بعد شک ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے نارمل لوگوں کی، ایب نارمل لوگوں کی نہیں، جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ کو بالکل پاک و پاکیزہ معصوم سمجھے، بدن کے لحاظ سے، ظاہری نجاست کے لحاظ سے، نہ روحانی نجاست کے لحاظ سے، وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے، کثیر و شک وسواسی. لیکن جو نارمل انسان ہے، اگر اس کو شک ہو جائے کہ میں نے استنجا کیا یا نہیں کیا، میں نے استبرا کیا یا نہیں کیا، لہذا سمجھے گا کہ میں نے استنجا نہیں کیا، استبرا نہیں کیا. یہ کون سا شک ہے؟ قاعدہ ہے تجاوز. اب وہ ٹوائلٹ سے تجاوز کر بھی گیا، ٹوائلٹ سے باہر نکل بھی گیا، جس طرح سورہ، جس طرح نماز میں اگر میں نے الحمد پڑھنا شروع کر دی اور شک کیا کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی یا نہیں کہی، وہاں پر قاعدہ تجاوز چلتا ہے. وہاں پر اپنے شک کی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ واجب ہے کہ پرواہ نہ کروں. اگر کوئی آگے چیز نہیں کہتے ہیں، اپنی نماز کو کنٹینیو رکھو، جائز نہیں ہے دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہنا. اب دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہی تو نماز باطل ہو جائے گی، یا باطل ہو سکتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس جو ہے وہ، لیکن استنجا اور استبرا میں آپ کو اگر یہ شک ہے کہ آپ نے کسی نے یہ کیا یا نہیں کیا، تو سمجھے گے کہ نہیں کیا، لہذا اس کا بدن نجس ہے. اگر اس کو شک ہو جائے کہ میں نے استنجا کیا یا نہیں کیا، وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. صحیح، اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. صحیح. اب یہاں پر ایک اجازت دے، ایک چھوٹا سا مسئلہ اپنی طرف سے ایڈ کر دوں. اگر نماز کے بعد شک ہو جائے، نماز کے بعد، نماز ظہر پڑھ لی میں نے، یہ لے مین کی بات ہے، کثیر و شک کی بات نہیں ہے. نماز ظہر پڑھ لی، شک ہو رہا ہے کہ میں نے استنجا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو استنجا تو دوبارہ کرنا ہوگا. وہ جو نماز پڑھی وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ان شارٹ اتنا بتا دوں کہ نماز کے لیے قاعدہ فراغ چل جائے گا اور یہ سمجھائے گا کہ نماز صحیح ہے، ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان کروں گا میں.
انشاءاللہ وہ شرائط بعد میں آئے گی، اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا. صحیح؟ کیا قاعدہ فراغ کے لیے اگر کوئی ایک ایکسٹرا کنڈیشن لگاتے ہیں، آگے سیستانی نہیں لگاتے ہیں کہ وہ شرائط وضو میں بیان کروں گا میں، لیکن نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن نماز اثر کے لیے بدن پاک کرنا پڑے گا. صحیح؟ خوب. بس خلاصہ کیا ہو گیا کہ اگر شک ہو کہ میں نے استبرا کیا یا نہیں کیا، استنجا کیا یا نہیں کیا، تو سمجھا جائے گا کہ نہیں کیا. وَإِن كَانَ مِنْ عَادَتِهِ، اگرچہ اس کی عادت یہ تھی کہ کیا کرتا تھا. ہاں اگر اس کو عادت کی وجہ سے اطمینان ہو گیا، سیٹسفیکشن ہو گئی، یعنی حتمن کیا ہوگا میں نے، شیطانی بس ہوتا ہے، اطمینان ہے اس کو، پاسبل نہیں کہ میں استنجا کیے بغیر نکل آؤں. اگر اطمینان ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر ویلڈ اگر شک ہے، وسواسی نہیں ہے اور واقعی شک ہے، ویلڈ شک سے مراد وسواسی نہیں اور واقعی شک ہے، چاہے گمان ہی کیوں نہ ہو. گمان کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بیان کی تھی. 80% خیال ہے کہ میں نے استنجا کر لیا، 90% خیال ہے کہ استنجا کر لیا، لیکن یہ اطمینان سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو سمجھیں گے کہ استبرا نہیں کیا. استنجا جس چیز کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے وہ سمجھا جائے گا کہ نہیں کیا. صحیح واضح ہے انشاءاللہ. خوب یہ تو تھا اس چیز میں قاعدہ تجاوز میں. مسئلہ نمبر 67 میں کیا بتاتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 67 میں بتاتے ہیں کہ اگر معلوم ہے کہ استبرا تو کیا تھا، معلوم ہے کہ استنجا تو کیا تھا، لیکن اب یہ شک ہے کہ صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ، مسئلہ نمبر 67 کے آگے لکھ دیں، یہ قاعدہ فراغ ہے. قاعدہ یعنی فارغ ہو گئے، ہم ایک عمل کیا اس سے فارغ ہو گئے، لیکن یہ شک ہے کہ آیا ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا. تو یہاں اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ قاعدہ فراغ بالکل جاری ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ انشاءاللہ صحیح استبرا کیا، انشاءاللہ صحیح استنجا کیا. اور مسئلہ نمبر 68 اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا زیادہ خاص وہ نہیں ہے. مسئلہ ہم نے آپ کی خدمت بیان کر دیا، چلیں ہم پڑھ دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 68 کہ اگر مزی خارج ہو، مزی جو کسی شہوت والی باتوں سے یا منظر سے یا کسی شہوت والی چیز سے کے نتیجے میں ایک رطوبت نکلتی ہے، اس کو مزی کہتے ہیں. اب نہیں معلوم اس مزی کے ساتھ پیشاب کے قطرے ہیں یا نہیں ہیں. اگر پیشاب کے قطرے ہیں، اچھا مزی بذات خود پاک ہے، مزی بذات خود پاک ہے. اب شک ہے کہ آیا اس کے ساتھ کچھ قطرے نکلے یا نہیں نکلے پیشاب کے. اگر قطرے نکلے ہوں تو مزی بھی نجس ہو جائے گی، اگر نہ نکلے ہوں تو مزی پاک ہے. تو یہاں پر وہی والا قانون چلے گا. اگر استبرا کر لیا ہے تو مزی پاک ہے اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور بدن بھی پاک رہے گا. اگر استبرا نہیں کیا ہے، نہیں معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ، اس مسئلے کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں. سچی بات یہ کہ یہ مسئلہ آگے خوئی کا پہلے پڑھتا ہوں. اگر سیسانی کا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں شاید نہیں آیا ہے
اس کو میں دیکھتا ہوں. لیکن آخوئی کا مسئلہ پڑھتا ہوں. آخوئی کیا کہتے ہیں کہ اگر معلوم ہے 100% کی مزی نکلی ہے، معلوم ہے مزی نکلی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا اس کے ساتھ پیشاب کے خطرے ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ اس کو پاک سمجھے، اس کو پاک سمجھے چاہے استبرا نہ کیا ہو. یہ شاید ہمارے لیے پہلی مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ دیکھا کہ اگر کوئی کہا کہ اگر کنفرم مزی تو نکلی ہے لیکن معلوم نہیں کہ آیا اس کے ساتھ پیشاب کے قطرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو پاک سمجھے چاہے استبرا نہ بھی کیا ہو. یہ اگر کوئی کا مسئلہ یہاں پہ کمپلیٹ ختم. آگے سیسانی کا مسئلہ یہ ہمارے لیے بہت واضح نہیں ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں لیکن اس میں آگے سیسانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئے مجھے بہت زیادہ. آگے سیسانی کیا کہتے ہیں مسئلہ نمبر 68 میں، اگر معلوم ہے کہ مزی نکلی ہے، یہ نہیں معلوم کہ آیا اس کے ساتھ پیشاب کے قطرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو پاک سمجھا جائے گا اگرچہ اس نے استبرا نہ کیا ہو. صحیح، یہاں تک تو کوئی آگے چنتا نہیں، سیم ہے. اللہ ایک ایکسیپشن بیان کرتے، یہ ایکسیپشن ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بہت زیادہ. اذا شک فی ان هذا الموجود هو هل هو بتمامه مزی او مرکب منه ومن البول، کہ یہ جو موجود ہے، یہ جو رطوبت سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آیا پوری کی پوری مزی ہے یا مزی کے ساتھ پیشاب بھی شامل ہے، اور فرض ہے کہ استبرا نہیں کیا تو سیستانی کہتے ہیں اس صورت میں نجس ہے. اب ہمارا سوال آگے سیستانی سے یہ ہے کہ اوپر آپ نے کیا کہا، اوپر آپ نے کہا کہ اگر معلوم ہے کہ مزی تو نکلی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا اس میں پیشاب کے ذرات ہیں یا نہیں ہیں، تو استبرا نہ بھی کیا تو اس کو پاک سمجھے. پھر آپ کی یہ ایکسیپشن ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ اگر یہ موجود جو رطوبت ہے یہ پوری کی پوری مزی ہے، یہ مزی پلس پیشاب ہے، تو آپ فرما رہے کہ یہ اس کو نجس مانا جائے. ہم اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ نہیں آ سکے کہ آگے سیستانی یہ دو چیزوں میں جو ڈفرنس کر رہے ہیں، یہ ڈفرنس ہمارے لیے واضح نہیں ہوا. لیکن بہرحال میں ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا ہے. میں انشاءاللہ ایک ہفتے اس پر مزید سوچوں گا کہ آگے سیستانی کی یہ عبارت کیا کہنا چاہ رہی ہے، کہ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے آگے سیستانی کی اس عبارت میں. پھر بھی ہم اس کو مزید سوچتے ہیں اور کیا اس عبارت میں آگے سیستانی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جو ہم سوچتے ہیں اور اگلی دفعہ دیکھیں کس نتیجے پر ہم نکلتے ہیں. علی حال یہاں تک تخلی، استنجا، استبرا ختم، یہ سب کے سب مسائل ختم ہو گئے. اگلی دفعہ اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ وضو کے احکام انشاءاللہ شروع ہوں گے. یہ نسبتاً انٹرسٹنگ احکام ہوں گے اور شرائط وضو، جبیرہ، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ مسائل کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اگر سوال نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ خدا حافظ کو ہم خدا حافظی کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.